نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بر زمین ظلماً یعنی زبردستی لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالے گا۔ کسی کے حق پر زبردستی قبضہ کرنے کو غصب کہا جاتا ہے، جو کہ شریعت میں ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور غصب باطل طریقے سے مال کھانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ یقیناً تمہارے خون اور تمہارے مال و دولت اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر حلال نہیں، لہٰذا غاصب پر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرے اور غصب کی ہوئی چیز کو اس کے مالک کو واپس لوٹائے اور اس سے معافی اور درگزر طلب کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے کسی بھائی پر ظلم اور زیادتی کی ہے، اسے آج ہی اس کا کفارہ ادا کر دے، قبل اس کے کہ اس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں، یعنی وہ قیامت کا دن پائے۔ اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو وہ مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ اس ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی غلط روایت چل پڑی ہے کہ مکان، دکان یا مسجد وغیرہ کی تعمیر کے وقت راستے کا کچھ حصہ اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ راستے کی زمین کا کوئی بھی حصہ خواہ کم ہو یا زیادہ مکان کی تعمیر میں شامل کرنا، یہ بھی غصب کے ضمن میں آتا ہے۔ غصب یعنی زبردستی قبضہ کرنے کے نتیجے میں برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر اس زمین کا مالک غاصب کے حق میں کوئی بد دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بد دعا اس کی تباہی کے لیے کافی ہے، اسے رد نہیں کیا جاتا۔ ایک خاتون عروہ بنت اویس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غصب کے بارے میں یہ ارشاد سن چکا ہوں، میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ لیکن جب وہ اپنے دعویٰ سے باز نہ آئی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زمین کا حصہ اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹی ہے تو اسے بینائی سے محروم کر دے اور اسی زمین کو اس کے لیے اس کی قبر بنا دے۔
قبضہ کرنے کے بعد وہ عورت بینائی سے بھی محروم ہو گئی، اور اس زمین میں ایک کنواں تھا، اس میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ لہٰذا زمین ہو یا مال ہو، اس پر غاصبانہ قبضہ آخرت کی بربادی تو یقینی بناتا ہے، آخرت کی بربادی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔